السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بارٹن رسل کا ایسے آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ کو ڈسکس کریں گے۔ رسل یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہسٹری جب سے لکھی نہیں جا رہی تھی تو اس ٹائم یعنی پری ہسٹورک ٹائم میں جن آئیڈیاز نے انسانوں کی مدد کی وہ تھی کہ انسانوں نے جو لینگویج کو انوینٹ کیا، زبان کو انوینٹ کیا، آگ کا صحیح استعمال، یہ آئیڈیا ان کو ہیلپ کیا، اور جو جانور تھے ان کو گھریلو استعمال کے لیے انہوں نے ٹیم کیا، ٹریننگ دی، اور انوینشن آف کلچر یہ بھی کافی انسانوں کو فائدہ دیا، اور اس کے ساتھ انوینشن آف آرٹ آف رائٹنگ، یہ جو لکھنے کا فن ہے، یہ جو ساری ایجادات ہیں اس نے انسان کو کافی ہیلپ کی ہے۔ جب ہم اس وقت کا ذکر کرتے ہیں جب ہسٹری لکھی جا رہی تھی تو ہسٹورک ٹائمز میں جتنی آئیڈیاز جنہوں نے انسانوں کی ہیلپ کی ہیں ان کو ہم دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آئیڈیاز جن کا تعلق نالج اور ٹیکنیک کے ساتھ تھا، اور دوسرا وہ گروپ جس کا تعلق اخلاقیات اور سیاست کے ساتھ تھا۔ ہم پہلے گروپ کو اب اگر ڈسکس کریں تو میتھمیٹکس کی اسٹڈی اور اسٹرانومی بیبلونیا میں سٹارٹ ہو چکی تھی۔ یونانیوں نے بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کیا اس فیلڈ میں، اور بہت زیادہ برانچز نالج کی سامنے آئیں۔ گریک میتھمیٹیشین جو بہت فیمس تھے وہ آرشیمیڈس تھے، اور ایک فیمس ایسٹرانومر بھی وہ مانے جاتے ہیں۔ ساتھ میں نیچرل لاز جو تھے وہ 17 سینچری میں ان پر اسٹڈی شروع ہوئی اور یہ سامنے آئے۔ اس سلسلے میں جو مشہور نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ گلیلیو اور نیوٹن اور دوسرے ہیں۔ گلیلیو نے ایک لا آف انرشیا ہمارے سامنے کنسیپٹ لایا، جس میں اگر ایک باڈی موشن میں ہے تو وہ موشن میں ہی رہے گی جب تک ایک اسٹریٹ لائن میں اگر وہ چلتی جا رہی ہے تو اسٹریٹ لائن میں ہی چلتی جائے گی جب تک کوئی اور طاقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کوپرنیکس سسٹم ایک سامنے آیا جس نے بتایا کہ زمین ایک جگہ پہ نہیں کھڑی، اور یہ جو سورج ہے یہ سینٹر آف دا یونیورس ہے۔ اور پھر جیولوجی میں ایڈوانسز آئے، ڈارون تھیوری آئی جس نے ہماری کرسچینٹی بیلیف کو بہت زیادہ دھچکا دیا، اور یہ بتایا کہ انسان آدم اور حوا سے نہیں آئے بلکہ بندر کی بگڑی ہوئی شکل ہیں۔ یہ کافی ایڈوانسز سامنے آئے۔ دوسرے طرف اگر ہم بات کریں تو رسل یہ بات بھی کہتا ہے کہ انسان نے سائنس کی مدد سے ایک ایسی جنریشن کو پیدا کیا ہے جو کہ عقل مند ہے اور کافی سمجھدار ہے۔ اور رسل یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ بنا لیں تو ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ کی مونوپلی ہوگی، مکمل کنٹرول ہوگا ہتھیاروں کے اوپر، اور اس طرح سے کوئی بھی جنگ آگے فیوچر میں نہیں ہوگی اور انسان مکمل طریقے سے ترقی کی راہ پر چلیں گے۔ اگر ہم دوسرے گروپ کا ذکر کریں جس کا تعلق مورل، اخلاقیات اور سیاست کے ساتھ ہے، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رسل یہ بات بھی کہتا ہے کہ اگر ہم نے اخلاقیات کا غلط استعمال کیا اور تو ایک بڑے پیمانے پر ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ انسان نے ترقی تو کر لی ہے نالج اور ٹیکنیک کے ذریعے، لیکن جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے اور جہاں تک سیاسی اخلاقیات کی بات ہے، انسان ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ انسان کی ورلڈ پاپولیشن کے لیے کوئی اتنی فیلنگ نہیں ہے کہ وہ ایک ساری دنیا کو ایک گروپ میں بنا دے۔ یہ جو ڈویژنز ہیں اور یہ جو طبقات ہیں، کمیونٹی جو اتنے گروپس میں بنٹی ہوئی ہے، ہمارے لیے فائدہ یہی ہوگا کہ ہم ان سارے گروپس کو ختم کر کے ایک گروپ بنا لیں اور ویسے ہی ہم سروائیو کرنا شروع کریں۔ اس سے ہمارے اندر اخلاقیات بھی پیدا ہوں گی اور پولیٹیکل سیاسی پروگریس بھی سامنے آئے گی۔ جو آئیڈیا جس نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا انسان کو مورل سفیئر میں وہ ہے برادرہڈ کا، بھائی چارے کا۔ یہ کنسیپٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں سامنے آیا، اور یہ انوینٹ کیا تھا سٹوئکس نے۔
یہ جو کنسیپٹ ہے یہ پھر بدھزم اور کرسچینٹی نے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ کرسچینٹی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اسکیل پر ہاسپٹلز بنائے گئے اور جو غلاموں کی جو تکلیفیں تھیں ان کو کام کیا گیا۔ تو یہ جو بردرہوڈ کا آئیڈیا ہے یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس نے واقعی میں انسانوں کی بہت مدد کی ہے۔ پھر جب فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوئی تو اس ٹائم لبرٹی، ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی کا نعرہ لگایا گیا جس نے بھی انسانوں کی کافی مدد کی۔ یہ آئیڈیاز تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی، لیکن اس نے یہ پولیٹیکل سیاسی منظر میں بھی آئے اور لوگوں کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے مذہبی طور پہ بھی لوگوں کے اندر کافی ٹالرنس آ گئی۔ آج جو سب سے بڑے جو ایڈوکیٹ لبرٹی کے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ 17 سینچری کے فلاسفر ہیں جان لاک، جنہوں نے ایک ریکنسائل کرنے کی کوشش کی، ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ایک انڈیویجول جو سوسائٹی کے اندر رہتا ہے اس کو کتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کم سے کم کنٹرول اس کے اوپر رکھے، یعنی وہ مکمل طریقے سے آزادی سے اپنی زندگی جی سکے اور گورنمنٹ کا کم سے کم کنٹرول ہو اس کے اوپر۔ کچھ آئیڈیاز ایسے بھی ہیں پولیٹیکل سفیر میں جن کا لا اور گورنمنٹ سے تعلق ہے۔ ان دونوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ فنڈامنٹل ہے، امپورٹنٹ ہے۔ گورنمنٹ کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو فورس ہوتی ہے کمیونٹی کی، اور جو کہ پریشر کو برداشت کرتی ہے باہر کی ریاستوں سے۔ ڈیموکریسی ایک بیسٹ گورنمنٹ سامنے آئی ہے، اور جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ اب کم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈیموکریسی میں انسان خود ووٹ دے کر اپنی من پسند لیڈرز کو چن کر پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پاور ہے گورنمنٹ کی وہ منیمم ہی ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی میں گورنمنٹ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے اور جس طرح لوگ چاہیں وہ گورنمنٹ کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈیموکریسی میں کسی بھی انسان کو پنش نہیں کیا جا سکتا بغیر کسی وجہ کے، اور سب کو لا کے سامنے، قانون کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ فریڈم جو ہے ڈیموکریسی میں ایک بڑی بلیسنگ ہے، اور جو کہ انسانوں کو ملی ہے ڈیموکریسی میں جو فریڈم، اور یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس نے واقعی میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے انسانوں کی۔ آخر میں رسل یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے واقعی میں فیوچر میں بھی انسانوں کی مدد کرنی ہے تو ہمیں ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ بنانی ہوگی، ایک سنگل گورنمنٹ ساری دنیا کے لیے، اور فیوچر جو ہے انسانوں کا رسل کے مطابق ڈارک ہی ہوگا اگر یہ ورلڈ گورنمنٹ نہ بنی۔ اگر انٹرنیشنل گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے کسی قسم کی تو ایک نیا دور شروع ہوگا ترقی کا، خوشی کا، اور یہ سارے آنے والے انسانوں کے لیے ایک خوشحالی کا باعث بنے گی یہ گورنمنٹ۔